لاہور کے شاہی قلعے کے قریب موتی بازار کے ایک مکان میں 10 سال کے حسین بخش کو صبح 5 بجے اٹھنا لازم تھا۔ یہ وقت بہروں کے ریاض کا تھا۔ استاد نتھو خان محمد حسین کے والد تھے اور استاد بھی۔ ریاض کے معاملے میں کوئی کوتاہی کسی صورت قبول نہیں ہوتی تھی۔ 10 سال کی عمر سے صبح 5 بجے جاگنے والے حسین بخش کہتے ہیں کہ اس کے بعد کئی دہائیاں گزری، لیکن 10 سال کی عمر کا جگایا ہوا پھر میں سویا نہیں۔ اور پھر استاد بھی تو ایسا تھا جس کے بارے میں حسین بخش نے ایک بار کہا تھا کہ وہ تان مارتے تو لگتا کوٹھا گر گیا۔ 60-70 برس کی عمر میں محبت اور محنت شامل ہو تو فنکار فنکاروں کا فنکار بن جاتا ہے۔ پھر حسین بخش گلو بنا، کلاسیکی موسیقی کا وہ گائک جسے انڈیا اور پاکستان کے بڑے بڑے استادوں نے اپنا استاد مانا۔ موتی بازار سے نکل کر ان کی آواز دلیپ کمار اور لتا منگیشکر کے گھر کی مہمان بنی۔ دنیا بھر میں ان کے شاگرد ہوئے اور ہندوستان کی کلاسیکل موسیقی میں ان کا نام امر ہوا۔ موسیقی کے پٹیالہ اور شام 84 گھرانوں نے پنجاب میں بڑے بڑے گائک پیدا کیے۔ حسین بخش گلو کا تعلق بھی ان دونوں گھرانوں سے تھا۔ ایک طرف استاد بڑے غلام علی کی میراث، دوسری طرف چاند خان اور سورج خان کی لڑی۔ ایک خیال گائکی کے لیے معروف اور دوسرا درپد کے لیے مشہور، دونوں کا امتزاج۔ پھر ہندوستان کلاسیکل، غزل، ٹھمری، کافی، فوک، ماہیا، حسین بخش نے جو گایا کمال گایا۔ حسین بخش گلو کی گائکی جتنی بلند تھی، لہجہ اتنا ہی دھیما، مزاج اس سے بھی مدھم۔ ان کے ایک رفیق فہیم مظہری نے یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھ پی ٹی وی میں کام کرنے اور بیرون ملک سفر کا موقع ملا۔ ناروے کے سفر کے دوران حسین بخش گلو نے ان سے کہا کہ یار فہیم، میں نے اتنی ریاضت کی ہے لیکن دسترس نہیں ہوتی، صبح گانے پر سانس اور ہوتی ہے اور شام کو کچھ اور۔ حسین بخش گلو نے اپنے ایک انٹرویو میں نئے گانے والوں کے لیے کہا تھا کہ سارے فلمی پنگڑیاں وال دوڑ دینے، اصل وال کوئی نہیں آندا، علم صورت لے دائے۔ سن 2008 میں کوک اسٹوڈیو کے پہلے سیزن کے لیے انہیں سٹرنگز بینڈ کے ساتھ گوایا گیا۔ تب حسین بخش نے اس تجربے کو بخوشی قبول کیا اور ہارمونیم، تانپورہ اور طبلے کی دنیا سے نکل کر پاپ، راک اور ویسٹرن بندوبست میں گھل گئے۔ اس خطے نے موسیقی کے بڑے نام پیدا کیے ہیں، لیکن حسین بخش گلو نے ساز کو سوز سے جیسے مدغم کیا کوئی اور نہیں کر سکا۔ خود حسین بخش گلو کا کہنا تھا کہ یہ درد ماں کا ہے، والدہ کی وفات کا درد انہوں نے اپنی گائکی میں جیا اور یہ سوز اس کی دین ہے۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب وہ اداس ہوتے ہیں تو حسین بخش گلو کو سنتے ہیں۔ گائک پنجاب دھرتی سے اٹھے اور ماہیا اور دھوڑا نہ گائے، یہ ممکن نہیں۔ استاد حسین بخش گلو نے بھی ماہیا گایا اور عوامی نوعیت کی صنف گائکی کو بھی اسی کلاسیکل اوبت سے نبھایا جس طرح خیال اور ٹھمری کو۔ جوانی کے دنوں میں ممبئی کے ایک سفر میں حسین بخش گلو محفلوں میں گاتے رہے۔ لتا منگیشکر نے ان کی شہرت سنی تو رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں کب تک سنا رہے ہیں۔ لتا منگیشکر کی فرمائش پر فلم ساز یش چوپڑا کے گھر میں تقریب منعقد کی گئی اور استاد کو بلایا گیا۔ حسین بخش گلو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا کہ لتا نے آدھے گھنٹے کا وقت طے کیا تھا، لیکن انہوں نے گانا شروع کیا تو 9 گھنٹے تک موجود رہی اور ان کا گانا سنتی رہی۔ اس محفل میں دلیپ کمار، ساہرہ بانو، میوزک ڈائریکٹر خیام سمیت بہت بڑے بڑے نام موجود تھے۔ اسی طرح بالی ووڈ گلوکار سونو نگم کا استاد گلو کے متعلق کہنا تھا کہ وہ ان کو بہت مانتے ہیں، جب بھی انہیں کچھ اچھا سننا ہوتا ہے تو وہ ان کو سنتے ہیں۔ استادوں کا یہ استاد، عظیم گائک، اس دسمبر ہم سے بچھڑ گیا۔ موسیقی کا ایک خزانہ جو مٹی تلے دفن ہوا۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں چاہیے تو تھا کہ حسین بخش گلو کے سینکڑوں گیت سننے کو دستیاب ہوتے، لیکن گنی چنی ریکارڈنگز موجود ہیں جو زیادہ تر نجی محفلوں میں گائی گئیں۔ چند ہی انٹرویوز ہیں اور وفات کی چند سطری خبریں جو کچھ چینلز اور ویب سائٹس پر نشر ہیں۔ حسین بخش گلو نے زندگی کے آخری سال لاہور کے علاقے سمن آباد میں جس خاموشی سے گزارے، اسی خاموشی سے وہاں سے چلتی ہے۔ اپنے حصے کا چراغ البتہ جلا گئے۔ ان کے 2 بیٹے چاند خان اور سورج خان والد سے کلاسیکل سیکھنے کے بعد فیوژن بھی کر رہے ہیں، جبکہ کئی شاگرد بھی ان کا فیض لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو ان جیسا ریاضی ہو، جو عمر کے 20-30 سال تک صرف سیکھنے پر لگا دے؟ آٹو ٹیون اور ریمکس کے زمانے میں، سوشل میڈیا کی ریلز اور سٹوریز سے دور، ٹرینڈز اور ہیش ٹیگ کی دنیا سے پرے، مگر ہیں کچھ شوقین جنہیں دسمبر کی یہ شام بے حد اداس کر گئی، جو جانتے ہیں کہ استاد حسین بخش گلو چل بسے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔